الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو نماز عشاء کی توفیق عطا کی اور پھر اپنے کلام کی برکت سے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الکوثر مکیہ کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چنانچہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کریے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، بے اولاد ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اب سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ سورت کیا ہے، سورت کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس موقع سے یہ بات کہی گئی ہے، کیوں کہی گئی ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مرتبہ تمام لوگوں پر سب سے زیادہ ہے۔ اس عظمت کا تذکرہ ہے۔ دوسرے اس میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک نماز کا اور دوسرے قربانی کا۔ نماز بدنی عبادت ہے، انسان اپنے بدن کے اعتبار سے اللہ کے حضور میں سجدہ و سجود ہو کر اپنی بدنی عبادت خدا کے دربار میں پیش کرتا ہے، اور تمام عبادتوں میں اللہ کو سب سے بہترین بدنی عبادت میں نماز مقبول ہے۔ دوسری عبادت کا تذکرہ جو ہے قربانی سے، یعنی وہ مالی عبادت کا تذکرہ ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے اچھی عبادت جو مالی مانی جاتی ہے وہ قربانی کی۔ اس اعتبار سے یہاں پر دو چیزیں بتلائی گئی، دو حکم دیے گئے کہ ایک نماز پڑھنا ہے اور دوسرے قربانی کرنا ہے۔ بدنی عبادت کا تذکرہ بھی ہے اور مالی عبادت کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، وہ اگر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ نام اگر بول بالا ہوگا، تذکرہ اگر ہوگا تو وہ آپ ہی کا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ سورۃ الکوثر مکی، یہ بالاتفاق مکی سورت ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے۔ قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت ہے جو صرف اور صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے 15ویں سورت آتی ہے اور قرآن کے صحیفے کے اعتبار سے 108ویں سورت مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ الکوثر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا سورۃ الکوثر کہ اس سورت کے اندر لفظ کوثر کا لفظ استعمال کیا گیا، اسی کی طرف اس سورت کو منسوب کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد
जानना चाहिए सूरतुल कौसर, कौसर फ़अल के वजन पर है और उसका मतलब होता है इंतहाई दर्जे कसरत की। कौसर का मतलब निकलेगा खैर कसीर, बहुत ज्यादा खैर। अब बहुत ज्यादा खैर क्या होगा? बेशुमार खूबियां, बेशुमार इनाम और इकराम, बेशुमार नेमतें, बेशुमार अल्लाह की बरकतें, तमाम वो चीजें जो अल्लाह ने आपको अदा की हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, और इसी तरह नबूवत है, रिसालत है, पैगंबरी है, तमाम लोगों पर फजीलतें हैं, और इसी तरह आपको औलाद से अता किया, औलाद से नवाजा, और दूसरे तमाम लोगों पर आपको फौकियत दी। ये सारी बेशुमार नेमतें और खूबियां हैं। ये कौसर खैर कसीर के माने। दूसरे माने कौसर की ये है कि जन्नत के अंदर एक नहर है, नहरे कौसर, उसकी तरफ इशारा है कि हमने आपको जन्नत की नहरे कौसर अता कर दी। और नहरे कौसर जन्नत में जो है वो बहुत ज्यादा खैर लिए हुए है। लिहाजा जब आपको जन्नत की नहर अता कर दी जिसके अंदर खैर ही खैर है, तो अब बताइए दुश्मन जो अभी हम आपके सामने बात रखेंगे वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसकी परवाह न कीजिए। कौसर है। दूसरे रोजे महशर के दिन जो हौज़े कौसर का तज़किरा आता है, एक नहरे कौसर है, एक हौज़े कौसर है, दोनों में फर्क है। नहरे कौसर जन्नत की एक नहर है, हौज़े कौसर वो हौज़ होगा जन्नत का जिसके पास जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहेंगे और अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे हैं। लिहाजा जो उससे पानी एक मर्तबा पी लेगा हौज़े कौसर से, उसको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। कहते हैं कि हौज़े कौसर का पानी या नहरे कौसर का जो पानी है वो ऐसा होगा कि दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। जो एक मर्तबा उसको पी ले उसकी प्यास बुझ जाए। वहां पर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहेंगे और अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर अता कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे, हदीस में आता है कि फरिश्ते उनको रोक देंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश करेंगे कि भाई ये मेरे उम्मती हैं, इनको पीने दो। तो कहा जाएगा कि आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद में क्या क्या चीजें ईजाद कर ली, आप नहीं जानते कि ये दीन से बेदीन हो गए, दीन से फिर गए, लिहाजा इनको इजाजत नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। अब वाकया क्या है कि इन्ना आतैना कल कौसर कहने का मतलब क्यों पेश आया कि हमने आपको कौसर अता किया। वाकया ये है, इसका पस मंजर ये है, शान नुज़ूल ये है, सबब नुज़ूल ये है कि मक्का के अंदर कुफार मक्का जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से, उनके मिशन से, उनके तरीक़ेकार से इंतहाई दर्जे नफरत करते थे। और अरब के जो बड़े बड़े सरदार थे, कुफार कुरैश थे, खास तौर से वो आपकी नफरत की भट्टी में जल रहे थे, सुलग रहे थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ था। उनसे आपको औलादें भी हुई, 4 बेटियां हुई, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा। उनसे आपको बेटे भी हुए, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, और एक बेटा जो है हजरत मारिया बिटिया से इब्राहिम, वो एक दूसरा हो गया। अब वाकया ये हुआ मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत कासिम का इंतकाल बचपन में हो गया।
اور پھر دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال بھی ہو گیا بچپن کی حالت میں۔ کفار مکہ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک کیا ہوتے، ان کی دلداری کیا کرتے۔ آپ سماج میں بھی ایک رواج ہے کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دل پسیج جاتا ہے، آپ خوشی کے موقع پر اگر اس کے گھر نہیں جا سکے چل جاتا ہے، لیکن غم کے موقع پر آپ سب سے پہلے اس کے گھر پہنچ کر اس کو دلاسا دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی فرض ہے۔ کسی کے یہاں میت ہو گئی، کسی کے یہاں مٹی ہو گئی، آپ پہنچ گئے، اس کو تھوڑا سا دلاسا دیجیے، اس کی لاٹھی میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، پھر دوسرے کا انتقال ہو گیا، بچپن میں ہوا، غم زدہ تھے، بہت زیادہ نڈھال تھے۔ ایسے میں عرب کے لوگ جو تھے کفار مکہ، وہ خوشیاں منانے لگے، ٹھٹے مارنے لگے، ایک دوسرے سے تذکرہ کرنے لگے، اور کیا کہنے لگے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے، لہذا آپ لاولد ہو گئے۔ نرینہ اولاد یعنی کہ پسلی، یعنی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، یعنی باپ نے جو مشن شروع کیا ہے، جو دعوت کا، جو ایک اللہ کی وحدانیت کا، جو توحید کا مشن جاری کیا ہے، اب ان کے بعد ان کا بیٹا اس کو جاری کرتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرینہ اولاد سے لاولد ہو گئے ہیں، اکثر ہو گئے۔ اب تک کہتے ہیں لاولد کو، جس کو کوئی اولاد نہ ہو، پسری یعنی کہ لڑکا نہ ہو، لڑکیاں تو تھی آپ کو، ان کو دختری کہتے ہیں، تو پسری اولاد نہیں تھی آپ کو، تو اس پر انہوں نے ٹھٹا کیا، اور ٹھٹا کرنے والوں میں سب سے اہم نام جو آتا ہے مفسرین نے لکھا ہے، وہ نام ہے عاص بن وائل۔ عاص بن وائل کے خود کے 4 جوان ہٹے کٹے لڑکے تھے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ صرف میرا نام باقی رہے گا، میرے 4 سپوت ہیں، میرے 4 لونڈے ہیں، لہذا جو میرا نام باقی رکھنے کے لیے اور میرا ایک سلسلہ چلنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے وہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ ان کی اولاد ہی باقی نہیں ہے۔ وہ جس مشن کو لے کر آئے ہیں وہ ان تک محدود ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا یہ مشن، ان کی یہ دعوت، ان کا یہ پروگرام، ان کا یہ میسج، ان کا یہ سندیش سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی، تو اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچی۔ ایک تو بیٹی کی جدائی، دوسرے کفار مکہ کی طرف سے خوشیوں کے کہہ سکتے ہیں کہ نغمے اور ترانے گائے جانے، اور اس پر اظہار خوشی اور میٹنگ کر کے ان کے مشن کو دفنانے کی باتیں کرنا، انتہائی درجے آپ کو تکلیف ہوئی۔ اسی میں ایک نام جو ہے عقبہ بن ابی معیط کا بھی آتا ہے، اور ایک نام جو آتا ہے وہ ابو لہب کا آتا ہے، کہ ان لوگوں نے خاص طور سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر خوشیاں منائیں، اور سب سے اہم نام جو میں نے سب سے پہلے لیا آپ کے سامنے، وہ عاص بن وائل ہے۔ اس نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، بھرے مجمع میں آپ کے لاولد ہونے پر اس نے جملے کسے، تانے دیے، آپ کو انتہائی درجے آپ کی شان میں بدتمیزیاں کی، اور کہا کہ اب آپ کے مشن کو آگے بڑھنے سے خود بخود جو ہے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ باپ کے مشن کو بیٹا پورا کرے گا، اور بیٹے پھر اس کے بیٹا پورا کرے گا، اور ان کے نزدیک جو ہے بیٹی کی ولادت پر جو خوشیوں کے ترانے گائے جاتے تھے وہ ایک الگ تھے اس کے مقابلے میں، کہ اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ بیچارہ منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا،
اور اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا اور جانا بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ وہ بہت سے قبیلے ایسے تھے جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، صرف اسی بنیاد پر کہ ان کو شرم آتی تھی، حیا آتی تھی کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوگی، لڑکی پیدا ہوگی، لہذا اس منحوسیت کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو نڈھال سمجھتا تھا، کمزور سمجھتا تھا، اور جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو جاتا تھا وہ جو ہے اپنے آپ میں طاقت محسوس کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اب میرا خاندان بڑھے گا، میرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، مجھے ہمیشہ جو ہے یاد کیا جاتا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک بیٹے سے منسلک ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ جو ہے اس کو خوب مانتے تھے اور بہت سی جگہ آج بھی اس چیز کو مانا جاتا ہے۔ تو اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے، کبیرہ خاطر ہو گئے، تو حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر ایک دم غشی طاری ہو گئی، یعنی وحی کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو گئی، اور طاری ہونے کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ مسکرائے، تبسم آپ نے فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا صحابہ اکرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، آپ تبسم فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ نے بسم اللہ کر کے اس سورت کو پورا پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کوثر کیا ہے، جانو گے نہیں، پوچھو گے نہیں، یعنی کہ کوثر کا مطلب کیا ہے اس کو نہیں جانو گے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا جواب خود دیا، کہا کہ کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، لہذا اس کوثر یہ کوثر عطا کیا گیا اس اعتبار سے کہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر ہے، خیر کثیر ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت ساری ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو ایک مرتبہ اس حوض کے پاس پہنچ جائے گا اس کو پھر کسی چیز کی تمنا نہیں رہے گی، اور یہ دے دیا گیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ یہ جو آپ کو کبیرہ خاطر کر رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، آپ لاملد ہو گئے، ابتر ہو گئے، تو یہ جو ہے غلطی پر ہے، ہم نے اس سے کہیں بڑی چیز آپ کو عطا کری۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نسبی اعتبار سے بھی اولاد عطا کی اور روحانی اعتبار سے بھی یعنی معنوی اعتبار سے بھی ایسی اولاد عطا کی جو آپ کا نام لینے کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، جبکہ ان لوگوں کا نام جو ہے خود بخود مٹیا میل ہو جائے گا اور کوئی جان بھی نہیں پائے گا کہ ان کا کوئی وجود تھا۔ اب آپ خود جانیے کہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اور پھر ان سے سادات کا پورا سلسلہ ہے، حسنی اور حسینی، سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ میں سے ان کا کوئی بھی نام جانتا ہوگا، اور اگر نام جانا بھی آج آپ نے تو برائی کے تعلق سے جانا، یعنی خیر ان کے اندر نہیں تھی، برائی کے نام سے ان کو جانا، اس اعتبار سے اللہ نے ان کو جو ہے ایک جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ مثال بنا دیا، ایک عبرت بنا دیا کہ تمہارا نام اگر کوئی جانے گا بھی تو وہ اس اعتبار سے جانے گا کہ تم قوم کے سب سے بدترین بے کردار اور بے اخلاق انسان تھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، ان کو تانے دے رہے تھے، اور آپ کا نام ہمیشہ کے لیے لوگ اس طریقے سے یاد رکھیں گے کہ آپ کے نام پر جان دینے والے باقی رہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اعتبار سے کتنے بڑی امت ہے، ہر شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اس اعتبار سے روحانی اعتبار سے بے شمار لوگ آپ کے اولاد میں شامل ہیں، اور سلبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حضرت امام حسن امام حسین کے ذریعے بہت سے زیادہ آدمی موجود ہیں۔ تو ہر اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی گئی اور اولاد سے نوازا گیا، خیر کثیر آپ کو دیا گیا، لہذا جو لوگ آپ کو طاقت دے رہے ہیں ان کے تاروں کی فکر نہ کریں، اس پر رنج اور غم نہ کریں، بلکہ جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں فصل لربک وانحر۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ لہذا ان چکروں میں مت پڑیے جو لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں لا ولد ہونے کا، آپ کے مشن کو ختم کرنے کا، آپ کی دعوت کو مٹانے کا، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ وہ بھی لا ولد ہو جائیں گے، انہی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ کا کام تو کیا ہے؟ دو کام ہے، فصل لربک وانحر، صرف اور صرف آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے آپ قربانی کریں۔ کسی کو دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے قربانی کریے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں اس پر آپ دھیان مت دیجیے۔ اب اس سے ہم اب یہ میسج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں، ہم سب کے لیے بھی۔ اب ہمیں اس سے کیا میسج ملا کہ لوگ اگر باتیں بنائیں، لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں، لوگ ایک دوسرے پر ٹپڑیاں کریں، ان کی باتوں کی پرواہ مت کریے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریے، فصل لربک وانحر۔ یہاں پر دو چیزیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے عبادت کریں، اور وانحر میں بھی یہ کہ اللہ کے لیے جو ہے قربانی کریں۔ یہاں پر وانحر میں کیا تھا کہ وہ لوگ لات، عزا، بت کے نام پر بھی قربانیاں کرتے تھے، یعنی انہوں نے بت بنا رکھے تھے، قرآن میں ان کے نام پر وہ قربانیاں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے لیے قربانی کریں اور دکھاوا نہ ہو، کوئی جو ہے کسی طرح کا ایک ذرہ برابر بھی ریاکاری نہ ہو۔ یہ ہو جائے مثال کے طور پر قربانی کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے 1 لاکھ روپے کا بک رہا ہے، کوئی 2 لاکھ روپے کا بک رہا ہے، اور پھر اس کو جی اس کی ویڈیو وائرل کرتا ہے، میڈیا میں دیتا ہے سب سے مہنگا بکرا ہے انہوں نے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے وہ شہرت چاہ رہا ہے۔ اگر معمولی اعتبار سے بھی قربانی کر رہا ہے چند ہزار روپے کی، لیکن صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ قربانی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اس دکھاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا کہ فصل لربک وانحر، نماز بھی پڑھنی ہے تو اپنے رب کے لیے پڑھنی، یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، ارے لوگ ہمیں نماز ہی نہیں کہہ رہے، اب لوگ دیکھنے لگے اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے۔ حدیث میں جیسے آتا ہے، اس میں مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں خوش ہونے لگتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ جو ہے میری نماز کا تذکرہ کریں گے، میں نمازی بن گیا، لوگ یہ کہیں گے، تو یہ دنیاوی دکھاوا ہو گیا۔ لہذا دنیا والوں سے تم اس کا بدلہ لے، اللہ کہے گا میرے پاس اس کا بدلہ نہیں، میں نہیں دے پاؤں گا۔ لہذا جو نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی گئی، جو نماز اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھی گئی، صرف اللہ اور میرا یعنی بندے کا اور اللہ کا کنیکشن تھا، اس نماز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خود بخود اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیں گے، اس کے اندر خود بخود جو ہے بے شمار نعمتیں ڈال دیں گے۔ لہذا اللہ کے لیے نماز پڑھ جائے، اور جو قربانی کی جائے وہ بھی اللہ کے لیے، وہ دکھاوا نہ ہو۔ یہاں پر دو چیزیں بتا دی
کہ انسان بدنی اعتبار سے بھی اپنے اعتبار سے اللہ کو یاد کرے. اللہ نے کتنی بے شمار ہمیں نعمتیں دی. اگر ہم صرف اپنے ڈھانچے کو دیکھ لیں, اللہ نے تو آنکھیں, بہت سے لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں, اسی پر شکر ادا کرو. اللہ نے 2 ہاتھ دیے, صحیح سالم دیے, بہت سے لوگوں کے کٹے ہوئے ہیں, اسی پر نعمت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے صحت دی, صحیح جسم دیا, صحیح سوچ دی, صحیح عقیدہ دیا, صحیح توفیق دی. یہ کیا نعمت ہے؟ کم صرف پیسہ آ جانا نعمت ہے کیا؟ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں, لوگ دولت کے پیچھے, منصب کے پیچھے بھاگتے ہیں. منصب کے علاوہ بھی اللہ نے بہت نعمتیں انسان کو دی ہیں. اگر انسان خود اپنے وجود پر, خود اپنے ڈھانچے پر صرف غور کر لے تو نعمتوں سے بھرا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بالکل چنگا ہوتا ہے, صرف ذہن کے اندر تھوڑا سا ڈپریشن آ جائے, ذرا سی رگ اوپر سے نیچے ہو جائے, پورا دھڑ بیکار. ایک انسان بالکل صحیح سالم, دانت میں چھوٹا سا ریشہ پھنس جائے, پریشان ہے نکالنے کے لیے. اسی طریقے سے ایک انسان بالکل چنگا ہے, یہاں کٹ لگ گیا, سیپٹک کے لیے پورا جسم بیکار. ایک انسان کو ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا ہاسپٹل میں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور صحیح آپریشن نہیں ہو پایا, اس کا پورا پیر کاٹ دیا. اس کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے, پورا پیر, اور 4 دن کے بعد اس کی موت ہو گئی. کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں, برکتیں اور خوبیاں ہیں جو ہمارے اوپر برس رہی ہیں, ہم شکر نہیں ادا کر رہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حدیث قرآن کریم کیا ہے؟ اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دے گا. ہم صرف رونا ڈالتے رہتے ہیں, ایک دم ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے پاس تو یہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں. ارے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی وہ خوش ہیں. اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, لہذا اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے, مال دیا ہے, اللہ نے دولت دی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تجوریوں میں بھر بھر کے رکھ لو, بلکہ اللہ کا جو حق ہے وہ بھی نکالو. 2.5% حق اللہ کا زکات کا, اس کو نکالو, ورنہ وہی مال آپ کے لیے ہمارے جان بنے گا. اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کے نام پر خیرات کرو. اطعموا الطعام وافشوا السلام, یہ بتایا گیا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا اسلام کا شعبہ ہے. سلام کو پھیلانا یہ اسلام کا طریقہ ہے. آج ہم بچا بچا کر رکھ لیتے. طریقہ کیا ہے کہ برکتیں اٹھ جاتی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں وہ کیا کہتے ہیں, 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے میرے گھر میں مہمان نہیں. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مہمان اگر آئے گا خدا کی برکتوں کا نزول ہوگا. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھیا پیسہ بچا لیں, یہ کریں, یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جتنا بچاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے نکل جاتا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے. سمجھنا چاہیے جتنا ہم لوگوں کو کھلائیں گے, جتنا ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں گے, یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے یہاں آپ کا دل کا تقوی پہنچتا ہے, خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا. آپ نے جس تقوی کی بنیاد پر قربانی کی ہے, اللہ کے نزدیک اسی اعتبار سے آپ کا جو ثواب بہت جزا رکھیں. یہ بتا دیا. اور اس کے بعد ان نشانیاں کا ہوا لگتا, یہ آخری ہے کہ بلا شبہ آپ کا دشمن ہی لاولد ہے, بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. مطلب کہ جو شخص آپ کو یہ تانا دے رہا ہے آج بن وائل کہ آپ لاولد ہو گئے, اب آپ کا مشن آگے نہیں بڑھے گا, اب آپ کی دعوت یہیں تک محدود ہے, اب آپ کو جو ہے کسی طریقے سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گا, کوئی نام لینے والا آپ کا نہیں ہوگا, لہذا آپ اس کی پرواہ نہ کریں. اس لیے کہ یہ دشمن جو آپ کا ہے اس وقت, جو آپ سے نفرت کی باتیں کر رہا ہے, جو آپ کو تانا دے رہا ہے, یہی شخص ایسا ہوگا کہ یہ لاولد بنے گا. اس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا, اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. 4 ثبوتوں پر, 4 لڑکوں
बोलबाला रहेगा तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। लिहाजा आप हमेशा आबाद रहेंगे लोगों के दिलों में भी और हर एतबार से लोगों की फिजाओं में भी। हर आपको देखिए अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर हर लम्हा ये आवाज गूंजती रहती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह आबाद किया कि दुनिया के हर लम्हा पर अज़ान होती रहती है, हर वक्त अज़ान है। आप किसी भी वक्त देखेंगे कहीं ना कहीं अज़ान हो रही है। उन अज़ान के वक्तों में हर लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बोलबाला है कि नहीं? वो कह रहा था आपका नाम और निशान मिट जाएगा, आपकी दावत खत्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इससे हमें यकीन की दावत मिलती है कि हमें अल्लाह की जात पर यकीन रखना चाहिए, लोगों की बातों पर यकीन नहीं रखना चाहिए, अल्लाह के पैगामात को तस्लीम करना चाहिए, लोगों की इधर उधर की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लिहाजा इससे हमें यही पता चला दुश्मन चाहे जितना बड़ा हो वो खुद ब खुद अपनी मुंह की खाकर रहता है। हम अगर सही मानों में अल्लाह वाले बन जाए, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए और उसके लिए खर्च करने वाले बन जाए तो खुद ब खुद अल्लाह के यहाँ हमारी बका भी है और अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।